علیہ وآلہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں. آپ تو بعد کسی اور نے نبی نے نہیں آنا. آج اگر کوئی اس گل کا دعویٰ کرے سی وہ جھوٹا ہو سکتا ہے, کذاب ہو سکتا ہے, دجال کا ہو سکتا ہے, پر نبی نہیں ہو سکتا. فرما کے ہادی حالات سامنے مفصل خطاب فرمائے سن جناب حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب. ماشاء اللہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحان الله. ونشهد أن لا صفاته العليا على الإطلاق وحده لا شريك له ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس إلا كافة للناس
الناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل سب تکریم حضرات علماء کرام، سامعین محترم، قابل قدر بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ ضلع میاں والی کے زیر انتظام و انسرام آج کی یہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ ضلع میاں والی کی جماعت اور خصوصاً کندیاں شہر کے جماعتی احباب اور کارکنان جماعت خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور میں ان کو اتنی عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔
دعا گو ہوں، پروردگار عالم ان حضرات کی اس سائی محنت جدوجہد کو شرف قبولیت بخشے، اور اللہ کے دربار میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال آپ حضرات کو آمین کہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ خلاق عالم نے جب سے انسان پیدا ہوئے اس وقت سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا یہ سنہری سلسلہ شروع فرمایا۔ سلسلہ انبیاء کی پہلی کڑی ابو البشر حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور اس خوبصورت مالا کے آخری تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات ہے۔ سب سے پہلے آپ حضرات یہ بات اپنے دل کی تختی پر لکھیں، نبوت کسبی چیز نہیں ہے، وہبی چیز ہے۔ میں تھوڑے چہرے دیکھتا پیا کوئی تھوڑے مرجھائے لگ رہے ہو۔ اردو ٹھیک نہیں؟ میں آکھیا کوئی نہ کوئی بیماری لگی۔ نبوت وہبی چیز ہے، کسبی شے نہیں۔ تسی میرے خیال ہے وہبی تے کسبی نہ سمجھے۔ چلو انج نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ کثرت نال نمازاں پڑھے، کثرت نال روزے رکھے،
خرچے کرے، زکاتاں دے، خیراتاں کرے، اوابین پڑھے، اشراق پڑھے، تہجد پڑھے، تے او کے بن ونجے؟ نبی بن ونجے؟ ایک کسبی شے، کسب بمانے کماونا، کہ بندہ کو نیکیاں کردا 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 او اتنی بلندی تے پہنچ ونجے کہ او نبی بن ونجے۔ ایک وہبی چیز ہے اور عطائے الہی ہے۔ یہ کیڑی چیز ہے؟ وہبی ہے اور عطائے یہ اللہ دا انتخاب ہوندا، اور اللہ دا انتخاب لاجواب ہوتا۔ سبحان اللہ۔ انبیاء جتنے نا انہاں نبوت کسبن نہیں ملی، وہبن ملی۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ان اللہ اصطفى، اللہ کا قرآن پہ آتا ہے ان اللہ اصطفى، پکی گل ہے اللہ تبارک و تعالی استفا چنے دینے، منتخب کریں دینے، انتخاب کریں دینے، آپ چون گنے کریں دے، یہ کسی دے آنکھیں دی گل نہیں ہے۔ ان اللہ استفا آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران، اللہ نے چنے ہیں آدم علیہ السلام نو، بد مصطفیٰ بنایا ہے حضرت نوح علیہ السلام نو، بد اللہ چنے ہیں آل ابراہیم نو، آل ابراہیم 4000 نبی آئے، وآل ابراہیم وآل عمران، اے عمران ہوئے جڑا حضرت مریم دا والد تے حضرت مریم دا بیٹا حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ دا قرآن آتا ہے رب ذوالجلال آپ چنے دینے نبوت واسطے، ایک کسبی شے نہیں بلکہ وہبی شے وے، اے عطائے۔ یاد کرو دال کا گھٹ کرتے ہو دیسی گھیو کھاتا کرو۔ اتنے کوئی مارا ہویا پیر نے بیچارہ نہیں تھوڑے تے گلا کوئی نہیں، میں نہ گلا کرے دا تھوڑا، میں دیسی آکھیا تسی آدھے دالٹا ہی نہیں لگتا، انہاں بندے نے بندہ کیا آکھے۔ چلو میں تو مشورہ دیتا گھر مجھان گاں رکھیے نے تو دودھ بیچیا کرو، چنگا کام نہیں۔ ایک کسبی شے نہیں کیوے، بولو یار، ایک وہبی شے وے۔ پروردگار عالم فرمائے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ آپ چون گنے کریں دے، آپ
انتخاب کریندا ہے یستفی من الملائکۃ رسلا فرشتیاں وچوں پیغام رسانی واسطے ومن الناس تے انساناں وچوں بھی نبوت دے پیغام رسانی واسطے رسالت دے واسطے کون منتخب کریندا ہے اللہ دا نام اونچا گنو کون منتخب کریندا ہے اللہ دا قرآن آتا ہے اے چون کونے اللہ آپ کریندا ہے اے کسبی طور تے نہیں ملدے بندہ کسب کردیاں نیک بن سکتا ہے ولی بن سکتا ہے کتب بن سکتا ہے ابدال بن سکتا ہے جی امام بن سکتا ہے محدث بن سکتا ہے بندہ محنت کرے انتہائی محنت کرے فقیہ بن سکتا اللہ محنت کرے محدث بن سکتا وقت محنت کرے امام بن سکتا ہے مجتہد بن سکتا ہے آنی تابی بن سکتا ہے صحابیت دی یاد رکھا ہے اے بندہ کسب کریندا انہاں درجیاں تے پہنچ سکدا ہے پر نبوت دا درجہ انہاں ساریاں درجیاں نالوں اونچا درجہ ہے انسانیت دے جتنے درجات نے ساریاں درجیاں نالوں اونچا درجہ نبوت دا ہے سب تو اونچا درجہ نبوت ہے اللہ دا قرآن فرمائندا ہے اللہ پاک فرمائندے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اے اللہ درجے بیان پیا کریندا ہے انہاں لوگاں دے جڑے منعم علیہ لوگاں جنہاں تے اللہ دا انعام ہو جائے انہاں ساریاں نالوں پہلا تے اونچا تے اونچی شان دا درجہ اللہ نے نبوت دا ذکر کیتا ہے من النبیین پت تھلے تو یہ درجے ذکر کیتے نے نبیاں تو بعد ود صدیق ود شہداء ود صالحین اے اونچا درجہ ہے تے اے درجہ دے منالا کون ہے اللہ دی ذات عطا فرمائندی ہے مسلمانوں ہر پیغمبر دے سر تے نبوت دا تاج کیسے سجایا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم اللہ پہ فرما دے او نبیاں دی جماعت جدو میں تہن نبوت دے دیواں حکمت دے دیواں میں تاجے نبوت سجا دیواں معلوم ہویا اے نبوت دیواں اللہ نبوت دے منالا رب ذوالجلال فرمائے قرآن مجید ذکر آندا ہے مکے والے لوگاں نبی اکرم سارے پڑھو یار صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں نو بن کے دین دی دعوت دیون واسطے گئے تبلیغ توحید واسطے تشریف لے گئے مسلمانوں تبلیغ توحید اوکھا کم میں سوکھا کم میں پیدا تبلیغ سوکھا کام نہیں بڑا اوکھا کام میں تاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے جدو نبوت عطا فرمائی اور طور تے کھلوتے نے حضرت موسیٰ تا اگ گنن گئے علیہ السلام گھر والوں کھلار گیا دن ان کو سو انی آنست نارا اے ابصرت نارا تو اٹھے گئے نے آواز آمن لگ پئی نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طوی اگلا جملہ قرآن دا سنو رب ذوالجلال فرمائے وانا اخترتک
منتخب کر لیا ہے، معلوم ہویا نبوت کون دیندا ہے جی؟ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ عرض کرنا چاہتا سارے وچوں اوکھا کم میں تبلیغ جاکھو اوکھا کام میں اس واسطے کہ سنگی ناراض تھی ویندن، دوست ناراض تھی ویندن، احباب ناراض تھی ویندن، برادری پچھا ہٹن لگ پوندی ہے، بڑے خوشک بندے ہو کوئی گل نو منے دے میرے بھائیو، ای اوکھا کام میں ود ہر کوئی پچھا ہٹنا ویندا ہوندا تے ود بندہ کلیاں میدان وچ رہ ویندا۔ حضرت موسیٰ نو اللہ نے چنیا ہے، ود وحی آئی ہے، نبوت مل گئی ہے تے نبوت دے اوتے وحی جدو نازل ہوئی ہے، پہلی وحی آئی ہے، اللہ پاک نے وحی دے نزول تو بعد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، بن ذرا فرعون دے کول بن کے اے جڑی میں وحی کیتی ائی بن کے سنا ذرا اس نو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے مولا میں بنن تو انکار کوئی نہیں، پر پہلے میری ایک درخواست تھی اپنے دربار وچ قبول، اے میری درخواست نہیں قبول کر گئے۔ فرمائے نے رب شرح لی صدری ویسر لی امری، مولا میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے پالن ہارا اے تبلیغ توحید والا کم ڈاڈا اوکھا کم ہے تے اوکھیاں وچوں اے مشکل کم ہے تے مشکلاں وچ مشکل کشائی کرنے والا کون ہے؟ مشکلوں وچ مشکل کشائی کرن والا کون ہے؟ ویسر لی امری، میرے پالن ہارا اے تبلیغ توحید کرنی ہے بن کے فرعون دے دربار وچ اوکھا کمی تے اس کم نو تو میرے واسطے آسان چا کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف والیاں کول گئے نے تبلیغ توحید کرن واسطے، انہاں جڑے جواب دتے علماء کولوں سن دے رہندے ہو، گل لمبی ہو گئی سی، انہاں آکھیا وادی واہ اللہ پاک جے نبی بنایا پر توہان کیوں بنایا اللہ نے نبی جنہاں کول کھاون دا کوئی نہیں، پیون دا کوئی نہیں، پاون دا کوئی نہیں، ہٹاون دا کوئی نہیں، رہن سہن واسطے کوئی چج دا مکان کوئی نہیں، کوئی اونچا بنگلہ تے کوٹھی کوئی نہیں، کوئی نوکر تے چاکر کوئی نہیں، تساں دفاع کے کریں دے ہو تے کپڑیاں نال 14 ٹاکیاں لائی بندے ہوندے ہو، پیراں وچ پاون جوگیاں جُتیاں کوئی نہیں، تو ہن اللہ جا بنایا ہے کہ اللہ پاک نے نبی بنایا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، اے قریتین مکے کی بڑی بستی ہے تے طائف کی بڑی بڑی بستی ہے، اگر اللہ قرآن نازل کرنا ہے آمنہ دلال ملیا وہ آکھن لگے کہ نازل ہی کرنا ہے مکے دے کہیں سردار دے طائف دے کہیں بڑے دے اچھے جا بھیجیا تو ہن کے بھیجیا، اگو اللہ جواب کے دیتا فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفع بعضہم لبعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ پروردگار عالم نے فرمایا اے تساں تقسیمیں تھے بے کریں دیو، فلانے نو نبوت چا دتی ہو گسا، فلاں نو چا دتی ہو گسا، مکے دے کہیں وڈیرے نو چا دے ویا، طائف دے کہیں سردار دے ملک دے چودھری نو چا دے ویا، جس کو باغ ہو منا زمین ہو منا جائیداد ہو منا مال دے ہو ویا۔ اللہ فرمایا اے تساں اس بارے پیا دیو میں تک معیشت دی تقسیم بھی کہنے ہاتھ وچ نہیں رکھی، معیشت دی
تقسیم اللہ کہنے ہاتھ نہیں رکھی ہے، میری اپنی مرضی ہے، کسے نو زیادہ جا دینا، کسے نو کچھ نہ دینا، پت ہکے نو امیر جا بنے نا، پت غریب جا بنے نا، اے تقسیمہ کرنا اللہ کون ہے؟ جی اے اللہ دی تقسیم اللہ فرمائے اے میں کرے گا، تو ہاڈی معیشت دی میں تقسیم کرے گا، کسے نو پہنچا دینا، او مل اونر بنویندا ہے، ہاں جی او ملاں دا مالک بنویندا، پر اس دے کول کچھ غریب لگے بیٹھے او ملے چ کام کرن لگ پوندے، اے انہاں دی ضرورت او انہاں دی ضرورت جا بنیندا، اللہ پاک فرمائے اے کم تر شے کم تر چیز ہے معیشت دی تقسیم میں کہیں کہنے ہاتھ وچ نہیں رکھی کہ نبوت دا والا منصب ہے میں کسے ہور دے ہاتھ وچ نہیں دیتا، اے میری اپنی تقسیم ہے، میں جس نو چاہنا نبوت واسطے منتخب چا کریندا، میرے بھائیو پروردگار عالم نے اس نبوت دے سلسلے دی پہلی کڑی بھیجی ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو اے سلسلہ چلدا آیا، سلسلہ چلدا آیا، اللہ پاک انبیاء نو بھیجدا آیا، ایک ایک پیغمبر آندا آیا، ہن ذرا تھوڑی جی توجہ چاہتا ہاں، او بھی پیغمبر سچے، او پیغمبر سچے، او جتنے پیغمبر آئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سارے سچے بھی ہیں من تے سارے سچے، اے سچے موٹی سمجھے اور کوئی شے نہیں سمجھے، او بھی اللہ دے پیغمبر نے، پر ذرا ویکھا ہے او پیغمبر دنیا چ آئے انہاں دے اپنے دور دے لحاظ نال، انہاں دی شریعت اس دور دے لحاظ نال کامل، سمجھے دے پہ ہو مطلب کوئی آکھے کہ اس پیغمبر دی شریعت کامل نہیں آئی، اس دور دے لحاظ نال او کامل شریعت کن کے آئے، جڑی جڑی چیز دی اس ویلے ضرورت ہے اللہ اس پیغمبر نو عطا فرما دیتی، او پیغمبر گیا ود دعا پیغمبر آ گیا، اس پہلی نو منسوخ چا کیتا، اے کرے دیاں کرے دیاں کرے دیاں کرے دیاں، آخر وچ آ گئے آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آ گئے، ہن آپ دے اتے اللہ نے شریعت نو کامل تے مکمل تے اکمل کر دیتا ہے، دین نو مکمل کر دیتا ہے، حجۃ الوداع دا دن ہے، جمعے دا دن ہے، حجۃ الوداع دا موقع ہے، جمعے دا دن ہے، عرفے دا دن ہے، میدان عرفات ہے، عصر دا ٹائم تھیا کھلوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی تے سوار نے تقریباً 40,000 یا کم و بیش قدوسی صفات صحابہ دی جماعت سامنے کھلوتی ہے، اے ویلا ہے رب ذوالجلال دی طرف وحی نازل ہوئی ہے، اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے دین چلایا آدم علیہ السلام تو چلتا آیا چلتا آیا چلتا آیا، نوح علیہ السلام دا دور آیا، ابراہیم علیہ السلام دا دور آیا، ابراہیم علیہ السلام دے دور تو بعد حضرت یعقوب دا دور آیا، حضرت یوسف دا دور آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور آیا، اے چلتا آیا، پر میرے پیغمبر الیوم اکملت لکم دینکم، آج دے دن آکے میں اس کے پیا کریں گا مکمل پیا کریں گا، ہاں ہن اس دین نو منسوخ کرنے والا قیامت تک کوئی نہیں آونا، کیوں اے اکمل دین دے دیتا ہے، او شریعتاں اس زمانے واسطے آئیاں، اے شریعت ہن چونکہ کامل ہو گئی تے اکمل شریعت دے دیتی ہے، اے اس واسطے پیا مکمل کرے گا کہ تہاڈے تو بعد کسے نبی نے آونا نہیں، ہن قیامت تک دی صبح تک جس بندے نے دنیا نے جامنا ہے اس واسطے
وہ شریعت اسی جڑی شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے آئے نے. معلوم ہویا آپ اس مالا دی آخری کڑی بن کے آئے نے. تاں اللہ اتھے اکمال پیا کریں دا اپنے دین دا. ورزیت لکم الاسلام دینا اتممت علیکم نعمتی. دین دے نقطہ نظر نال جتنیاں نعمتیاں انہاں دا اتمام پیا ہوندا ہے. اب اللہ نے اتھے اتمام کر دیتا ہے. معلوم ہویا اے شریعت ہن آئندہ واسطے چلن والی شریعت ہے. اس شریعت نو منسوخ کرنے والا کوئی نہیں. اس واسطے کہ آمنہ دے لال تو بعد وقت نبی جی کوئی ذلی کوئی بروزی کوئی حقیقی کوئی مجازی کوئی تشریح کوئی غیر تشریح کوئی مستقل کوئی غیر مستقل نبی میرے نبی تو بعد چاکھو. تاں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. ایک ذرا زاویہ اور دیکھو. پہلے جتنے پیغمبر آئے نے ہر پیغمبر آ کے اپنی قوم نو خطاب پیا کریندا. تا خطاب کیڑے طریقے نال کریندا ہے اس کا انداز خطاب کیویں. ہر پیغمبر کے یاد ہے اے میری قوم دے لوگو. مثال دے طور تے قرآن مجید وچ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے نظر پہ کریں دے انہاں پیغمبروں دی تبلیغ. او کنجے تبلیغ کریں دے کنجے دعوت پہ دے دے اپنی اپنی قوم نو. حضرت نوح علیہ السلام آئے نے وہ اپنی قوم نو آ کے کیا دن. اللہ کا قرآن آتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ کیا دن آخو ایکھن فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. او میری قوم دے لوگو اے میری قوم اعبدوا اللہ ایک اللہ کی عبادت کرو. جتنی عبادتاں نے وہ ساریاں ایک اللہ واسطے کرنیاں نے. کیوں اس کی علت کی وے ما لکم من الہ غیرہ. اس اللہ تو سوا تہاڈا ہور الہ اونچا آکھو اونچا آکھو اور الہ الہ کلا اونچا اونچا. اصل تو ایک بنیاد ہے نا الہ کلا. سارا جھگڑا اس سے گل تو چڑھتا. اللہ دے پیغمبر کلا منوانا چاہتے وہ آگے ہے بھی تے چلے چھوٹے جے کم ہند کریں دن چھوٹے چھوٹے ہند کریں دن ہی تھوڑے جے جان گھن دن اے تھوڑا جے اختیار انہاں کول بھی ہے. اللہ دے پیغمبر فرما نا الہکم الہ واحد الہکم الہ واحد. گل تے ساری ہے منوانا چاہتا میں تو آنے کو کہ الہ کلا الہ وہ ہوندا نا جڑا عالم الغیب ہوے متصرف الامور ہوے مختار کل ہوے. اے صفت الہ دیاں نے اللہ دے پیغمبر دسنا چاہتے ہیں اے لوگو الہ کلا اللہ ہے. کیوں اس تو سوا عالم الغیب بھی کوئی نہیں تے اس تو سوا مختار کل بھی چاکو. حضرت نوح علیہ السلام خطاب کر کے کیا دن یا قوم اے میری. حضرت نوح علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے دار البقاء دی طرف. بعد دوسرے پیغمبر آ گئے. او پیغمبر پہ دعوت دے دن وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اے میری قوم دے لوگو اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے پیغمبر تشریف لے گئے. حضرت ہود علیہ السلام آ گئے. حضرت صالح علیہ السلام آ گئے. اللہ پاک فرما دے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے بیا دن اے میری قوم دے لوگو. حضرت اے چلے گئے. حضرت شعیب علیہ السلام آ گئے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اے میری قوم دے لوگو. کوئی پیغمبر آ گیا تھا یا بنی اسرائیل. اے
دعوت پہ دی کوئی بنی اسرائیل نو دعوت پہ دیندا ہے کوئی یا قوم پہ آتا ہے اے پیغمبر چونکہ آئے دنیا میں سچے پیغمبر تے سچے پیغمبر نے لیکن کوئی اپنی قوم واسطے علاقے واسطے شہر واسطے ایک زون واسطے آیا ہے وہ پیغمبر تاں دا خطاب کریں دن یا قوم کریں دن وہ پیغمبر دنیا تو گئے سب تو آخری پیغمبر آئے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خطاب کیتا ہے لیکن آپ کا خطاب یا قوم والا نہیں ہے یا اہل مکہ نہیں ہے یا اہل یثرب نہیں ہے یا اہل طائف نہیں ہے یا اہل جدہ نہیں ہے او جدے والے ہو او مکے والے ہو او مدینے والے ہو او طائف والے ہو اے جرات عرب والے ہو نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطاب فرمایا آپ نے خطاب کا انداز کی ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے کیا دے یا ایھا الناس آپ دی نبوت دی اس تبلیغ جو عموم آندا پہ آئے او کالے او گورے او عربی او عجمی او اتھو دے او دور دے او ہجی جزیرت العرب دے رمن والے او فلاں آپ نے فرمایا ایھا الناس فرمایا معلوم ہوا انہاں دی جڑی نبوت آئی وہ ایک علاقے یا قوم واسطے آئی تے میرے پیغمبر دی نبوت عالمگیر نبوت پورے جہان واسطے نبی بن کے آئے نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا اللہ میں سارے دی طرف کے بنا کے بھیجا ہے رسول بنا کے بھیجا ہے نبی بن کے میں تہاڈے واسطے آیا معلوم ہویا وہ علاقیاں دے نبی تے میرا نبی ساریاں دا اونچا کھو ساریاں دا نبی ہے میرا پیغمبر تا رب ذوالجلال فرمائے وما ارسلناک الا کافۃ للناس میرے پیغمبر نو اللہ کیا ہے کافۃ للناس کیا للناس سارے انساناں واسطے نبی کافی ذرا کہ چار لفظ میں جڑے گا تسی نال ٹر سو تھکے تا پہ ہو سو جی آپ کھڑے کر کے میں دسو جڑے جڑے درا کوئی نہ ہو تھکے پہ نعرہ تکبیر معلوم ہوتا ہے تسی بیدار بیٹھے ماشاءاللہ ویسے جنہیں کا میں نظیر پائی آئے بیٹھے اس وقت سارے بیدار تھے بیٹھے اللہ اکبر اللہ کیا فرمایا میرے پیغمبر دی نبوت عالمگیر نبوت ہے کہ دلیل ہے عالمگیر تو سا خیر سننا چاہتے اسے شاید مزاج ہو سی بھائی مرزی نے کو گالا کڑے سی مرزی دی بےزتی کرے سی اس دجال تے کذاب دے بارے کوئی آکھ سی میرے بھائیو پہلی گل تہی ہے کہ تسی تے میں یہ یاد کر گنا کہ ساڈا پیغمبر عالمگیر پیغمبر ہے ساڈے پیغمبر دی نبوت عالمگیر نبوت ہے جس نے عالمگیر ہوئی تے کانے سداکھے انے لولے لنگڑے جنہ جنہ نبوت دے دعوے کیتے ایٹومیٹکلی بندیاں نوں پتہ لگ ویسی وہ جیڑی شے رب عالمگیر بنائیے اوتھے انہاں چیاں تے جیاں لوگاں دی ضرورت کوئی نہیں اے پر مارن بھی صحیح نا تو بھون کی ہو سی اور کچھ نہ ہو
سی نبوت چکے دا حصہ میں نے کہا گلا تو عموماً بھائی او ہائی ہکی اکھی آلا تھوڑے پاس ہکی کھل کیا دیں جی فارسی آلا دے یک چشم گل ایک آنکھ کوئی نیس کوئی میرا بھائی پولیس والا بیٹھا ہوئے یا کدیں باپ پہ ہونے بات پہنے رکھنے دیتا ہے انہیں کو وہی کے پوچھو اور آج روڈ تے کھڑو تو میں ٹریفک پولیس والے بھائی جیڑا ہے تو ٹرک نکلا روڈ تے اس دی اکھ ہوئے ایک وہ ایک لائٹ ہوئے ٹرک دی پولیس والے کے کریں دے جی کے کریں دے اس یک چشمے گل نو نہیں پتہ ہائی ایک تا وہ ملک مسلمانوں دا اتھے تا وہ مسلمان نہ دن تے آئین تے قانون ہی وے کہ ایک لائٹ والا ٹرک روڈ تے آوے اس کا چالان ہو گئے گا اس روڈ تے اس ملک ایک لائٹ والا ٹرک نہیں چل سکتا جن کی لائٹ والا نبی کتھو چل سکتا اگر اس کا چلان تا اس کا بھی چلان ہے اس نے چلان دے لکھا ویسی 500 روپیہ اس نے چلان دے لکھا ویسی کذاب دجال کافر سمجھو میرے پیغمبر کی نبوت عالمگیر نبوت ہے اللہ کے فرمایا ما ارسلناک الا کافۃ للناس تھوڑی توجہ چاہنا اللہ نے میرے نبی نو جیڑی شے بھی دتی ہے وہ للناس جیڑی شے دتی ہے آکھو ذرا وہ للناس ہن ذرا دیکھو اے اللہ دے پیغمبر نو ملیا کہ نہیں کیوں جی اللہ دے نبی نو اللہ نے ایک کتاب دتی ہے ایک کتاب دتی تے رب ذوالجلال فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس کیا ھدی ذرا بولو ھدی للناس میرے نبی نو اللہ نے کعبہ دیتا ہے کعبہ دیتا کہ نہیں کعبہ دیتا ہے تکے فرمایا ان اول بیت وضع للناس اے امت میرے پیغمبر دی جڑی ہے اللہ نے اس امت دے بارے بھی فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس کعبہ بھی للناس شیخ القرآن مولانا غلام اللہ اور رحمت اللہ حضرت بڑے خوبصورت پیرائے وچ بڑے خوبصورت انداز وچ اپنی موج وچ آ کے فرماندے ہوندے کعبہ بھی ذرا تو سبھی کچھ بول پاؤ کعبہ بھی امت بھی قرآن بھی نبی بھی پھر جڑے ہوندے کعبہ بھی للناس امت بھی للناس قرآن بھی للناس میرے نبی دی نبوت بھی للناس پھر فرماتے ہوں گے امت بھی اخیری جنہاں لوگوں حضرت شیخ کی تقریر سنیا من یاد ہو سی امت بھی اخیری کعبہ بھی تے کتاب بھی تے نبوت بھی سمجھ آئی گا نہیں کعبہ بھی اخیری نبوت بھی بعض لوگ ہوندے نا سیدھا رسو تو وہ پھر بیچارہ نہیں کرنا ہاں ساڑا کے رشتہ دار آئی نا اس کی والدہ اس کو صدرہ ہو گیا نا اگاں تو ادھی پیچھا ہٹ وہ اگاں آئی تے جو اس کو اگاں کرنا ہو اگاں پیچھا کرنا ہو سارا آدھی اگاں تو اوکے دے نہیں تو سامنا چوتا نہ ہونا ماشاءاللہ کعبہ بھی اخیری قرآن بھی اچاپ ہو جا قرآن بھی
امت بھی تے نبی بھی کعبے تو بعد ذلی کعبہ کوئی نہیں یاد ہے میں ذلی نبی ہاں کدے میں بروزی نبی ہاں من محرم کے کلیم مصطفیٰ باشد کدے کے دعویٰ کدے کے دعویٰ کدے کے دعویٰ انہوں تفسیرات انشاءاللہ حضرت بندالی بیان فرمائے سن میں تو ایک سبب پکامنا چاہتا ہوں کعبہ بھی اخیری امت بھی اخیری کتاب بھی اخیری نبوت بھی اخیری کعبے تو بعد ذلی کعبہ بروزی کعبہ تشریعی کعبہ غیر تشریعی کعبہ حقیقی تے مجازی کوئی نہیں ہے انجیان میرے پیغمبر دی امت تو بعد کوئی ذلی تے بروزی امت کوئی نہیں میرے پیغمبر دی کتاب تو بعد کوئی ذلی تے بروزی کتاب کوئی نہیں تے مسلمانوں پھر اس سے پکے تھی بنجو جنہیں کعبے تو بعد ذلی تے بروزی کعبہ کوئی نہیں جنہیں امت تو بعد ذلی تے بروزی امت کوئی نہیں جنہیں قرآن تو بعد ذلی تے بروزی کتاب کوئی نہیں انجے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی ذلی نبی کوئی نہیں کوئی بروزی نبی کوئی نہیں میرا پیغمبر آخری نبی ہے تاں رب ذوالجلال نے اپنی لاریب کتاب وچ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی لمبی تھی ویسی حضرت زید علی گل نکاح ہویا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے نال میرے نبی دی پھپھی زاد بھینے قریشی خاندان دیے پر ایتھے میرے پیغمبر دے آنکھے دے اے نکاح ہو گیا نبھا نہ ہویا ان اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے نے کہہ نہ کہہ ذریعے زینب دی دل جوئی کر گھننا رضی اللہ عنہا دی اللہ دے پیغمبر فرمایا ان دل جوئی دا ہکو طریقہ ہے کہ میں اس نال آپ نے کہا کرام پر ہن آکھ دینے یہ میں آکھاں دا مکے وچ دا بڑا کوہرام مچ ویسی مکے والے شور شرابہ کر دے سن او ویکھو جی ویکھو پترے دی بیوی نال نکاح کر لیا نو دے نال نکاح کر لیا ویسے تا مسئلہ ہے نا حقیقی پتر دی بیوی نال اس پتر دے باپ دا نکاح نو نال نکاح کدے بھی نہیں ہو سکتا ہمیشہ واسطے نہیں ہو سکتا لیکن ہن ایک پتر حقیقی کا ہے یا نہیں ہے یا تا منہ بولا بیٹا پر او مکے والے دا مشہور ہے او جدو حضرت زید دا والد آیا ہے تے چاچا آیا ہے جدو حضرت زید دا گم ہو گئے بچپن دے اندر وقت مکے دی منڈی چ بک گیا ہے بعد حضرت خدیجہ پر پہنچ گئے انہاں نے کسی رشتہ دار خریدیا بعد انہاں چ دیتا انہاں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دے دیتا حضرت زید دا والد جھٹے دا بندہ نہ لبھا پتر انہاں دے علاقے دے بندے حرم وچ آئے نے عمرہ کرن واسطے انہاں ویکھیا ان کے حضرت زید دے والد نو خبر دتی او اپنے ملک چ آیا پیسہ ٹکا گھن کے آیا سونا چاندی لے کے آیا درہم تے دینار لے کے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ آیا آ کے دہلی زید میرا پتر ہے اس تو دا تو اغوا کیتا بد غلام بنا کے بیچیا ہے اے ہور بچہ ہے آزاد بندہ ہے میں پیسے گن کے آیا منہ بولی قیمت دیندا ہاں جتنی قیمت منگدے ہو منگو میں تہن قیمت دیندا ہاں میرا پتر من واپس کر دیو سنو مسلمانو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری گل تا کوئی نہیں جیڑی گل زید آدھا ہے انجے چا کرسان زید جندے آدھا ہے رضی اللہ تعالیٰ انجے چا کرسان زید دی مرضی ہے اتھے رمنا چاہے اس دی خوشی ہے والد دے نال گھر بننا چاہے اس دی خوشی ہے حضرت زید دا والد خوش تھی گیا میرا پتر باکسی میں بہندا ہوں وہ آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہازان زید ہندویں کونن آکھن لگے ہازا ابی و ہازا عمی اللہ دے پیغمبر
پیغمبر ای میرا والد ہے ای میرا چاچا ہے ہاں انہاں آکھیا زید ساڈے گھنن واسطے آیا آ ساڈے نال پنجاں کھڑ تیری امی تے یاد کرندی ہے تیریاں بہناں تے یاد کریندیاں نے تیرے بھرا تے یاد کریندے نے او برادری والے یاد کریندے رشتہ دار تے یاد کریندے نے گلی دے تیرے دوست بچے او تے یاد کریندے رہندے آ زید بنا کھڑ کھڑن واسطے اساں آیا ان پیسے گن کے آیا ہر تتے کے گل آکھ ہوتی ہے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید کی مرضی ہے اتھے رہے تو اس دی خوشی ہے گھر بننے تو اس دی خوشی ہے میری طرف آزاد ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آ میرا ابا سن تو بھی تے میرا چاچا تسی بھی سنو میں دل دی تمنا آرزو ہے کہ میرے دم جو روح نکلے دا اللہ دے نبی دے قدماں وچ نکل ونجے زید دے والے کی چیخ نکل گئی مسلمانوں چیخ نکلی دیا دے او زید سوچیا تا سید اختار العبودیہ العابی کے وعمک او زید خیال تکر اتھے غلامی اتھے آزادی اتھے کوئی نہیں اتھے والدی اتھے اممی اتھے چاچا بھی اتھے بہنا تے بھرانی اتھے تا تیرا کوئی بھی کوئی نہیں تو غلامی نو آزادی تے ترجیح پہ دیتا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابا لکھا غلامیاں ہو من میں اس غلام لکھا آزادیاں ہو من میں اپنے نبی دی غلامی تے قربان کر دے ماں لکھا شاہیاں مل ونن میں اپنے نبی دے قدماں تے نچھاور کر دے ماں میں اتھے ہی مرنا چاہتا ماں میری روح اتھے قبض ہوئے میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو نہ چھوڑ سکتا ساری دنیا نو چھوڑ سکتا ماں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھڑے آپ نے انگلی نبی حضرت زید دی تے کھل کے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نو پڑے بن کے حرم دے اندر اتھے سرداراں نے قریش بیٹھے نے آپ نے ارشاد فرمایا او مکے والےو سن کنو اج تک لوگ تسی سارے اس نو زید بن ارقم آدے ہو اج سن کنو اے زید بن حارثہ نہیں ارقم میں غلط آکھیا زید بن حارثہ آدے ہو اے اج تو بعد اس نو زید بن حارثہ نہ آکھیا کرو اے زید بن محمد زید بن اس دا والد میں ماں کیڑا اعزاز ہے صحابی دا کیڑا اعزاز ملیا سبحان اللہ بات اس سے پتر نے شادی چلی تھی بات اس دی تے انہاں دا نبھا نہ ہویا ان مسئلہ مکے والے آکسن دیکھو جی دیکھو پہلے نبوت اعتراض کی تھی کھلوتے بعد نواں کم شروع کر دے سن دیکھو جی اپنی نو نال نکاح کر لیاس بھلا اے بھی کوئی گل بے سنن تے آپ دیکھن جوگی ہے اے بھی کوئی گل کرن جوگی ہے پر انج بھی ہو سکتا ہے نا 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 اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ چاکو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کر دیتا بلکہ میں آدھا میں نے اللہ کروا دے حضرت زینب نے کہا اللہ پاک کروا دے آسمانہ تے کروایا اور اللہ چاندے کے اللہ چاندہ ہی وے اس رسم دا خاتمہ ہوئے تے ہوئے بھی میرے نبی دے ہتھوں ہوئے رسم ہے تے رسم نو ختم کرنا تے ختم بھی اپنے نبی دے ہتھوں کروانا اے رسمہ مقامیاں سوکھا کم ہے نا جتنے بھرا بیٹھے ہو ذرا میں دسو رسمہ ختم کرنیاں سوکھا کم ہے کہ اوکھا کم ہے جی ایک باری بندہ کہ رسموں دے پیچھے پوے نا پر اے نہیں کرنی تا برادری کنبا قبیلہ خاندان سارے پے ویسن بندے نے کدی مجبور کر کھڑے سے ہاں رسمہ ختم کرنیاں اے تیجے دیاں رسمہ کل دیاں رسمہ 40ویں دیاں رسمہ مرنے تے پرنے دیاں رسمہ اے مہندی دیاں
دسو اسی آندے پہ ہوں نا دو ایس روڈ تو اگے ہو برادری کی آندی پئی ایک بندہ میں نے آتا تسی جلسے تے چلے ہو یہ بھی نال چلے دے میں آخر انہاں دا اپنا ہے ساڈا اپنا بے شک اے رسماں مقامنیاں سوکھا کم ہے اللہ نے نبوت کا انتخاب کیتا رسماں نوں توڑن واسطے میں اپنے رسم توڑوامنی کہ نبی دے ہتھوں توڑوامنی ہے نبی اکرم انہاں مشہور کر ہو دیکھو جی دیکھو پتر کی بیوی نال اپنی منہ نال کیا کر لے سارا عرب دا معاشرہ مخالف کرنے واسطے پروپیگنڈا شروع ہو گیا اللہ پاک نے فرمایا اے پروپیگنڈا کرن والےو انہاں دا جواب قرآن وچ آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم تواڈے وچوں کسی رجل دے باپ نہیں میرے محمد اچھا پڑھو یار صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم بلکہ شے نے فرمایا ولکن رسول اللہ اے اللہ دے او ختم نبوت دیاں تقریراں سنن والے اٹھو اے ولکن رسول اللہ اے اللہ دے رسول نے تے خاتم النبیین پروردگار عالم نے انہاں نبیاں دا خاتم بنا کے بھیجیا ہے او مرزے دیاں گلاں اکھ دی خاتم تے خاتم او مہر ہوندی میں مہر بن کے آیا بابو نانا تیری اے گل بھی نہیں چل سکدی اے مہر نال بنیا تے اے مہر صدیق اکبر تے کیوں نہ لگی اوے مسلمانوں جے میرے پیغمبر تو بعد کسے نبی نے آونا ہوندا اللہ دی قسم مرزا نہ ہویا اگر کوئی ہو گیا کون ہو گیا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مقدس جو نکلے ہوئے جملے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہو گیا اور نبوت کا کوٹھا مکمل نہ تھیا ہو گیا نبوت دی بلڈنگ کامل نہ تھی ہو گیا جنہیں حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری مثال تے انبیاء دی مثال جنہیں کوئی بندہ ایک مکان بنائندا بڑا سونا مکان بنائندا ہے پر اس وچ ایک اٹ دی جا چھوڑیندا ہے لوگ آدن مکان نو ویکھدے نے تے کہ بڑی خوبصورتی ہے بڑی زینت مکان دی ہندو ویکھدے مارو کمال کر دیتا ہے بناون نال او بھائی سونا مکان ہے اس دی جرات سفید بڑی سونی ہے دروازے بڑے سونے نے کنڈاں بڑیاں سونیاں نے زیب و زینت بڑی اور تعجب کریندا مکان نو ویکھ کے پتہ تے یار مکان دا بڑا سونا بنایا ہے پر اے ایک اٹ دی جا کیوں چھوڑ دتی اے کندے رہ گئی ہے تعجب کریندا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبوت دے محل دی آخری اٹ بن کے آیا اور میرے آمن دے نال اے نبوت دا محل مکمل ہو گیا ہے مرزائیوں ایک لیسو تک ٹھکانی اور نبوت دا محل تا مکمل ہے نا اے اٹ کتھے لیسو میں آنا اے اٹ اپنے سرے چ مارو اور پاگلو اس عظیم ہستی نو چھوڑ کے اس پیغمبر نالو کٹ کے کہنے نال جڑ دے پے کس نال جڑے ہو اس نبی نالو کٹے ہو آمنہ دے نالو کٹ کے کہنے نال پہ جڑ دے ہو ذرا دیکھو تو صحیح تقابل تا کرو ذرا توازن تا رکھو اور لوگوں ترکڑی تا کھنو تو قادیانی ہو ترکڑی کھنو ہاتھے کٹ دے کس نالو پہ ہو جڑ دے کہنے نال پہ ہو
کٹ دے اس ہستی نال پیو جڑا ادائیں دکے تے رب قبلے تبدیل کر دے انگلی دے اشارے کرے تے رب چند دو ٹکڑے کر دے او زمین تے ٹردا اپنے حجرہ مقدسہ چو اپنی حجرہ مقدسہ دی کھڑکی چو باہر نکل دن تے اپنے محراب تے منبر تک ٹر کے آندن اے جس جڑا حصہ اپنے حجرے دی کھڑکی تو لے کے آپ دے محراب تے منبر تک آندا اے جس زمین تے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹر کے آندے نے میرا رب اس زمین نو روضۃ من ریاض الجنہ بنا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ انہاں نالوں کٹے ہو تے جڑے اس نالوں جڑے بٹن بھی سدھے نہیں چاڑ سکدا ہے تھلے والا اتے تے اتے والا تھلے آپ آدا میں پور دی جیب وچ گڑ بھی رکھی ودا ہوندا ہوں تے استنجا پکاون واسطے ڈھیلے بھی رکھی ودا ہوندا ہوں ہاں تے جے میں بھوک لگ گیا تے ڈھیلے کھاون لگ پیندے ہوں تے گڑ نال استنجا پکاون مطلب وہ گڑ کھانا ہی ہے میں آدھا یقین کرو اور قادیانیو تو سادو مرزے نبی نبوت بہت اونچا درجہ ہے تو کم از کم اس نو کوئی عقل مند انسان کا ثابت کر دو عقل مند انسان کہنے نالو کٹتے پڑو تے کس نال جڑتے پڑو لوگن خاتم دے خاتم دے معنی میں الجھاندے ہو اے بالکل سمپل دی بات ہے بالکل سمپل دی گل ہے مسلمانوں سورج دے چڑھا وے دیویاں دی لوڑ پوندی جی میرے پیغمبر دا سورج نکل آیا ہن قیامت تک کسی دیوے دی ضرورت وہ دیوا بھی ہدیت کیا نہ ہوے نہیں آکھنا لے کے آکھیا لنا شمس وللآفاق شمس لنا شمس وللآفاق شمس فشمسی خیر من شمس السماء فشمس الناس تطلع بعد فجری فشمسی تطلع بعد العشاء ایک میرا سورج ایک آفاق دا سورج اے چڑھدا ہے ڈبل غروب تھی ویندا ہے غروب تھی ونجے تا دنیا تو روشنیاں مک ویندیاں نے پر جڑا سورج سن اللہ دا کیتا ہے آتت لو بعد شمسی فتطلع بعد شمس جڑا تا دنیا دا سورج ہے او صبح تو بعد نکلدا ہے تے ساڈا سورج مغرب تو بعد بھی روشن ہوندا ہے اس دیاں روشنیاں مک ویندیاں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دی روشنی مکانے چ نہیں آندی تاں رب ذوالجلال نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ دے پیغمبر دے ہتھوں اللہ پاک نے اور رسم توڑوائی ہے تا اس نے جواب وچ فرمایا او میرے پیغمبر دے انگلی اٹھاونا لو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ تبارک و تعالی نے میرے پیغمبر نو نبیاں دی سب تو آخر وچ بھیجیا ہے آپ دے آمن تو بعد اللہ نے نبوت دا بوا بند کر دیتا ہے بوا بند ہو گیا ہے اور اللہ نے کسے ہور نو نواں نبی بناونا نواں نبی بناونا نہیں ہے بہت سارے ہونے لوگ حضرت آمنہ نہیں یہ تھوڑی گل ذہن میں رکھ کے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسن کے نہیں متواتر احادیث موجود ہیں عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آخر زمانے تشریف لے کے
آکھو آکھو یہ مسلمانوں دا عقیدہ ہے وہ اج بھی آسماناں تے روح مال جسد دے نال زندہ موجود نے قیامت دے قریب آسن وہ نبیوں کے نہیں جی صاحب کتاب نبی نے نبی دا آمنہ دا میں نام پاتا میں آدھا اللہ پاک نے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسے نو نبی یاد کرو جملہ یاد کرو کسے نو نبی نہیں اس واسطے کہ وہ خاتم النبیین اے رسم توڑی نا تو چھیکڑ دے بن کے سورت پڑھو اللہ نے کیا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا پڑھو 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 مانگا نال بھی سن لے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما عام مانا سن دے رہے ہو اللہ بھی اپنے پیغمبر دے رحمتہ مجھے دن ملائکہ بھی مجھے دن ایمان آلے ہو تساں بھی منجو لیکن اتھے بڑا ایک سونا جیا مانا بندا ہے میرے پیغمبر نے رسم تروڑی ہے تے رسم تروڑنا سوکھا کام نہیں ہوندا اس رسم دے تروڑن دے رب ذوالجلال فرمائے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میرا رب میرے پیغمبر نو شاباشاں دیندا ہے اے کرے گا معلوم ہویا رسماں دے تروڑن دے اللہ شاباش دیندا اللہ آج کوشش کریے نہیں اسی نہیں کہ اساں جتنیاں خلاف شریعت رسماں نے انہاں نے جاری کیتی رکھاں یا جی اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر نبوت دے کے دنیا وچ بھیجا اس عالمگیر نبوت تو بعد کسی چھوٹی جئی نبوت دی ہن ضرورت کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالی من تو ہم اس تے پختہ عقیدہ رکھ کے زندگی گزارن دی اللہ توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم